پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب ڈائہیٹسو مڈجٹ۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائہیٹسو مڈجٹ کا تعارف۔ ڈائہیٹسو مڈجٹ کو سن 1957 میں ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ جاپان نے ایک منی ٹرک کے طور پر ایجاد کیا تھا، لیکن اس ایجاد کے فوری بعد ہی اسے ایک 4 سیٹر مسافر بردار مائکرو وین کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا تھا۔ ڈائہیٹسو مڈجٹ کے ماڈلز کا تعارف۔ ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ نے اپنی سب سے پہلی مڈجٹ کو اگست 1957 میں DKA کے ماڈل کے نام کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، جسے ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ کے اوساکا میں واقع ایکیڈا کے صنعتی پلانٹ میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ ایک سنگل سیٹ کی بغیر دروازوں والی 3 وہیل مائکرو وین کار تھی، جس کا اسٹیئرنگ ایک ہینڈل بار پر منتقل کر کے بنائی گئی کار تھی، جس میں ایک 2 اسٹروک سنگل پسٹن بور کا ایک 250 سی سی کا ایک ZA سیریز کا ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ کا اپنا تیار کردہ ایک ایسا انجن نصب کیا گیا تھا جو کہ 5.9 کلو واٹ کی توانائی پیدا کرنے کا حامل تھا۔ اس انجن کے اندر کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا کے ذریعے ٹھنڈا کرنے کا ایک نظام موجود تھا۔ سن 1957 میں ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ جاپان کی سب سے پہلی مڈجٹ DKA ماڈل کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ نے اگست 1959 میں اپنی اسی مڈجٹ کا ایک اور نیا اور بہتر ماڈل بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، جس کا نام تھا DSA۔ DSA ماڈل کی خوبی یہ تھی کہ یہ DKA ماڈل کی نسبت زیادہ آرام دہ تھی۔ اس کے بیرونی دروازوں کی تنصیب بھی کی گئی تھی اور DSA ماڈل میں ZA سیریز کا ایک نیا 2 اسٹروک انجن بھی نصب کیا گیا تھا، جو کہ 7.4 کلو واٹ کی توانائی پیدا کرنے کا حامل تھا، اور اس مڈجٹ میں وزن کی گنجائش اور حد 300 کلو گرام سے بڑھا کر 350 کلو گرام تک کر دی گئی تھی۔ اسی DSA ماڈل میں مزید تبدیلی پیدا کر کے اس میں 2 عدد اضافی مسافر سیٹوں کی تنصیب بھی کی گئی تھی، جو کہ ڈرائیور سیٹ کے عقب میں بائیں جانب نصب کی گئی تھی۔ اس لیے اس ماڈل کی مڈجٹ کا ماڈل نمبر DSA سے تبدیل کر کے DSAP رکھ دیا گیا تھا۔ مزید برآں DSAP ماڈل کو مکمل طور پر مسافر بردار مائکرو وین کا ایک نیا ماڈل بھی تیار کیا گیا تھا، جس کا ماڈل نمبر DSV تھا، جسے پینل مین مڈجٹ قرار دیا گیا تھا۔ اکتوبر 1959 میں ڈائہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ نے جاپان میں MP سیریز کا ایک اور نیا ماڈل MP2 مڈجٹ ماڈل متعارف کروایا تھا۔ یہ ڈائہیٹسو موٹر کمپنی کا سب سے خوبصورت اور کامیاب ترین مڈجٹ ماڈل تھا۔ اس مڈجٹ ماڈل کا اسٹیئرنگ وہیل کار کے اسٹیئرنگ وہیل کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ اس مڈجٹ میں دروازوں کی تنصیب بھی کی گئی تھی اور اس مڈجٹ میں 2 عدد اضافی مسافروں کی سیٹوں کی بھی تنصیب کی گئی تھی، جو کہ ڈرائیور سیٹ کے عقب میں بائیں جانب نصب کی گئی تھیں۔ ڈائہیٹسو موٹر کمپنی کے MP2 مڈجٹ ماڈل کی شاندار کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اپریل سن 1959 سے ہی یہ ماڈل امریکہ بھر میں MPA سیریز ماڈل کے طور پر ڈائہیٹسو ٹرائی موبائل کے نام سے برآمد کر کے فروخت کیا جا رہا تھا۔ ڈائہیٹسو مڈجٹ کے ماڈلز کی مقبولیت۔
اس MPA میجٹ کو بوئنگ اور لاکہیڈ جیسی مایہ ناز امریکی طیارہ ساز کمپنیاں اپنے پلانٹ کے اندرونی شعبوں میں فاضل پرزہ جات کی منتقلی اور مشینری کی فراہمی وغیرہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا کرتی تھیں۔ اس MPA میجٹ کا نام ڈائیہیٹسو ٹرائی موبائل تھا، جس میں ZA سیریز کا ایک نیا 2 اسٹروک انجن نصب کیا گیا تھا جو کہ 7 کلو واٹ کی توانائی پیدا کرنے کا حامل تھا اور جس کے اندر کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا کے ذریعے ٹھنڈا کرنے کا ایک پورا نظام بھی موجود تھا۔ البتہ اس میجٹ میں وزن کی گنجائش اور حد 350 کلو گرام سے بڑھا کر 430 کلو گرام تک کر دی گئی تھی۔ MP سیریز کے ساتھ ساتھ DSA سیریز کے ماڈلز کی بین الاقوامی مارکیٹ میں طلب کے باعث ان کی صنعتی پیداوار بھی جاری رکھی گئی تھی۔ MP2 ماڈل کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ نے MP3 ماڈل کی ایک اور میجٹ کا ماڈل بھی بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا۔ MP3 ماڈل کی اس میجٹ کے ماڈل میں ڈائیہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ کا تیار کردہ ZD سیریز کا 350 cc سی کا ایک 9 کلو واٹ توانائی کا حامل ایک انجن نصب کیا گیا تھا۔ مئی 1960 میں ڈائیہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ کی میجٹ کا تیار کردہ ایک اور نیا ماڈل MP4 بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا تھا، جس کی لمبائی میں 8 انچ کا مزید اضافہ کر دیا گیا تھا اور جس کے دروازے اور کھڑکیاں رول ہو کر کھلنے اور بند ہونے والے بنائے گئے تھے۔ اگست 1961 میں اس MP4 میجٹ کے دروازوں میں مزید تبدیلیاں پیدا کی گئی تھیں اور اس ماڈل کے دروازوں میں مثلث شکل کی کھڑکیاں نصب کی گئی تھیں اور ان دروازوں کے کناروں پر کروم کی پٹیاں بھی نصب کی گئی تھیں۔ ستمبر 1962 میں ڈائیہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ کا تیار کردہ ایک اور نیا ماڈل MP5 بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی میں مزید اضافہ کر کے اسے 117 انچ تک طویل کر دیا گیا تھا تاکہ مال برداری کی گنجائش میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔ اس اضافے کے باعث MP5 ماڈل کے اس میجٹ میں MP4 ماڈل کی نسبت کئی اہم تبدیلیاں کرنی پڑی تھیں، جن میں باڈی پینل کا بنیادی ڈیزائن، دروازوں کا ڈیزائن، بیرونی روڈ لائٹس کا ڈیزائن اور یہ سب نظام تبدیل کرنا پڑا۔ سب سے اہم اور خاص بات یہ تھی کہ MP5 ماڈل کی اس میجٹ کی پوری چھت اور اس کے سائڈ پینل پر میٹل شیٹ لگائی گئی تھی جو کہ اس سے پہلے جزوی طور پر خالی رکھی جاتی تھی۔ اپریل 1963 میں اس کی ہیڈ لائٹس کو مزید بڑا کیا گیا اور اس کے 2 اسٹروک انجن میں لوبریکنٹ آئل کی آٹومیٹک مکسنگ کا نظام بھی بنایا گیا تھا۔ اگست 1969 میں اس میجٹ کی ہیڈ لائٹس کو مزید بڑا اور روشن کیا گیا تھا۔ سیٹ بیلٹس کی تنصیب کی گئی تھی اور ڈرائیور سیٹ کی پشت پر ہیڈ ریسٹ نصب کیا گیا تھا۔ ڈائیہیٹسو میجٹ صنعتی پیداوار کا اختتام۔ MP5 ماڈل کی اس میجٹ کی صنعتی پیداوار دسمبر 1971 تک جاری رہی تھی اور اس کی فروخت 1972 تک جاری رہی تھی۔ MP5 ماڈل کی اس میجٹ کے 1972 تک کل 3,36,534 یونٹس فروخت ہوئے تھے۔ 1972 میں ڈائیہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ نے اس 3 ویلر میجٹ کی صنعتی پیداوار بند کر دی تھی کیونکہ اس کی وجہ دنیا بھر میں 3 ویلر گاڑیوں کی طلب میں نمایاں کمی واقع ہونی شروع ہو گئی تھی۔ جاپان سے باہر ڈائیہیٹسو میجٹ کی صنعتی پیداوار بھارت میں بجاج، امریکہ میں ٹرائی موبائل اور انڈونیشیا میں بیمو کے نام سے جاری رہی۔ 1959 میں پاکستان نے بھی ڈائیہیٹسو موٹر کمپنی لمیٹڈ کے تعاون سے ڈائیہیٹسو کی میجٹ کی صنعتی پیداوار شروع کی تھی۔ پاکستان میں ڈائیہیٹسو
मिजिट की सनती पैदावार बहैसियत ऑटो रिक्शा शुरू की गई थी। आजकल के जदीद दौर में ये 3 व्हीलर डाइहैट्सो मिजिट पाकिस्तान भर में तकरीबन नापैद ही हो चुके हैं, सिवाय पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के उन चंद मकामात पर जहां पर इन तारीखी 3 व्हीलर डाइहैट्सो मिजिट के MP5 मॉडल को दोबारा से रिकंडीशन करके और बेहतरीन हालत में तैयार करके इन्हें मिनी वैन या मिनी ट्रक के बजाय बतौर मुसाफिर बरदार रिक्शा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड में डाइहैट्सो मिजिट MP4 मॉडल की नकल चिनाराजे मिजिट कंपनी में, जो कि थाईलैंड के शुमाली सनती शहर चियांग माई में वाक़ है, में इस मिजिट की टुक टुक मिजिट MP4 के नाम से सनती पैदावार आज भी जारी है। इसके अलावा थाईलैंड के दारुल खिलाफा बैंकॉक में टुक टुक मिजिट MP5 की सनती पैदावार टुक टुक थाईलैंड कंपनी लिमिटेड में ताहाल जारी है। ख़त्म शुद।